وہ آدھی سے زیادہ فوج اس کو ایجوکیشن دینی ہوگی، اس کو امپاور کرنا ہوگا، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہوگی، اور اس قسم کے جو ایگزیبیشنز ہیں وہ معاون ثابت ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ میرے جو دی نیوز گروپ آف جو پیپر ہے اس نے ہمیشہ ٹرینڈ سیٹ کی ہے۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ اس معاشرے کے جو چیلنجز ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے سولوشن دیا ہے۔ تو یہ ہمارا جو شرح خواندگی نیچے گری ہے اس سے نپٹنے کے لیے آپ ایک سولوشن لائے ہیں۔ میں آج اس سولوشن کو سپورٹ کرنے آئی ہوں اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے جتنی یہاں یونیورسٹیز اور ان کے کیمپس ہیں ان کو اون کرنے آئی ہوں، ان کے گڈ ورک کو ہائی لائٹ کرنے آئی ہوں اور آپ کو باور کرانے آئی ہوں کہ آپ ہی اصل پاکستان ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پاکستان نے آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور بین الاقوامی سطح پہ شناخت آپ سے جڑی ہوئی ہے اور مجھے آپ کو طاقت دینی ہے۔ عمران خان نے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے کیونکہ یو آر ہیئر ٹو اسٹرینتھن اے کاز۔ ایجوکیشن کاز جو ہے وہی اصل کاز ہے، اور جب اس ملک میں علم کی روشنیاں زیادہ سے زیادہ بڑھیں گی، آپ کی علم کی شمع روشن ہوگی، جہالت کے اندھیرے ختم ہوں گے اور پاکستان میں ہر شعبے میں تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی لانے کا مؤثر ہتھیار صرف اور صرف تعلیم ہے، کوالٹی ایجوکیشن ہے۔ آپ اس تبدیلی لانے کے عمل میں حکومت کے معاون بنے، ساتھی بنے، حصے دار بنے۔ حکومت آپ کو اپنا پارٹنر بنا کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بجٹ کو پاس کرانے کے حوالے سے جو اپوزیشن کی ممکنہ تحریک ہے اس سے نپٹنے کے لیے کیا طے ہوا؟ اور سیکنڈ، کل ایک بڑی اے پی سی ہونے جا رہی ہے، حکومت کیا سمجھتی ہے اس اے پی سی کو؟ دیکھیں، یہ مولانا صاحب ہمیشہ یہی وہ چیلنج ہے جس کی ہم نے بات کی کہ اس ملک کے اندر جب تک آپ ذاتی مفاد سے باہر نہیں نکلیں گے، ملکی مفاد اور عوامی مفاد کی جھلک آپ کے عمل میں نظر نہیں آئے گی۔ آپ صرف الفاظ کا سہارا لے کے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ مولانا صاحب کا جو ذاتی درد ہے ہمیں اس کا احساس ہے، اور وہ ذاتی درد اقتدار سے دوری کا درد 1988 کے بعد، 1988 کے بعد پہلی دفعہ مولانا صاحب اس درد کو، اس نشے کو محسوس کر رہے ہیں کہ اقتدار کے بعد رہنا کتنا مشکل کام ہے، اور اقتدار کا نشہ جو 88 سے ان کو لگا ہوا تھا، اب وہ اسی طرح اقتدار سے باہر رہ کے تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے اور وہ پانی میں دوبارہ واپس جانا چاہتی ہے۔ تو یہ اقتدار کے سمندر کے مگرمچھ جو تھے وہ اقتدار کے سمندر سے باہر بیٹھ کے بے چین ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس درد کو عوام کا درد بنایا جائے، اور عوام کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے جو ان کی دی ہوئی ہیں اپوزیشن کی جماعتوں کی پیدا کردہ جو مشکلات ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے حکومت کوششیں کر رہی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اس بجٹ کے بعد پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی ہونی ہے، پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی، پاکستان کے دوست ممالک ہماری معیشت کو سہارا دینے کے لیے قطر کی سپورٹ کل آپ کو ملی، اس سے پہلے سعودیہ نے سپورٹ دی، چائنا نے دی، یو اے ای نے دی۔ آپ کے تمام دوست ممالک پاکستان کو اس معاشی چیلنجز سے نکلنے کے لیے معاون اور مددگار بن رہے ہیں، اور اپوزیشن جانتی ہے کہ اس کے بعد ان کا چورن نہیں بکنا، اپوزیشن کی دکانداری بند ہونے جا رہی ہے، تو اپنا چورن بیچنے کے لیے بجٹ میں وہ
عوام کو مہنگائی کا درد یاد دلا کے اپنے درد کے ساتھ جوڑنا چاہتی ہے، جس میں وہ ناکام ہوں گے۔ میم یہ یکساں تعلیمی نظام پی ٹی آئی کے منشور میں تھا، ایک نظام لایا جائے تاکہ ایک سلیبس ہو تاکہ بیٹر اسٹینڈرڈ ہو ایجوکیشن کا۔ دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ اپوزیشن گرینڈ اپوزیشن لانگ مارچ کی طرف جا رہی ہے، بجٹ منظور نہیں ہو رہا، کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی میں؟ آپ کی جواب میں بھی کوئی گروپ بندی نظر آتی ہے آپ کو کہ نہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایجوکیشن ریفارمز ایجنڈا اس حکومت کی نمبر 1 ترجیح ہے اور اس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ کچھ پرپوزل کیبنٹ میں آئیں اور کچھ پرپوزلز ابھی مزید اس پہ صوبوں کی مشاورت سے پالیسی بن رہی ہے، کیونکہ صوبوں کو آن بورڈ لیے بغیر حکومت یک طرفہ کسی بھی پالیسی کا نفاذ نہیں چاہتی ہے، اور باقی 2 صوبے جہاں ہماری حکومت نہیں ہے ان کے ساتھ بھی ایک کنسلٹیشن کا پروسیس چل رہا ہے۔ جلد اس حوالے سے یکساں نصاب کے حوالے سے ہم ایک جامع پالیسی کا اعلان کریں گے۔ دوسری بات جو آپ نے کی، دیکھیں یہ حکومت کا کام ہے آئین قانون کی بالادستی کو یقینی بنانا، حکومت کا کام ہے اداروں کو بااختیار کرنا، حکومت کا کام ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا خاتمہ کرنا، حکومت کا کام ہے عوام کو ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے انیشیٹو متعارف کرانا۔ حکومت اپنا کام کر رہی ہے، اب اپوزیشن کو بھی تو آپ کچھ کرنے دینا۔ اپوزیشن کی جو سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں، ان اکھڑی ہوئی سانسوں کو بحال رکھنے کے لیے اگر اپوزیشن کوئی بڑھ کے مار کے کوئی نہ کوئی آکسیجن تلاش کرتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اتنی سی سپیس دینی چاہیے۔ عوام ان کو پہلے مسترد کر چکے ہیں، اور جو ایجیٹیشن کی کال دینے والے 2 نومولود بچے تھے، نومولود کی عادت جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سیاسی طور پہ باہر نکلنا ہے اور تحریک چلانی ہے اور عوام کو موبلائز کرنا ہے اور حکومت کو گرانا ہے اور بجٹ پاس نہیں ہونے دینا۔ تو وہ دونوں سیاسی نومولود جو ہیں ان کا بیانیہ ان کی اپنی اپنی جماعتیں مسترد کر چکی ہیں، اور جن کی بات ان کی جماعتوں میں نہیں سنی جاتی ان کی عوام آواز کیسے سنیں گے؟ حکومت اپنا کام کرے گی، ہمیں کسی نہ ڈال سے نہ چال سے نہ کسی کے ذاتی عمل سے کوئی دلچسپی ہے۔ ہم عوام کو جواب دیں، عوام کی عدالت میں انشاءاللہ یہ حکومت سرخرو ہوگی، اور عوام سمجھتے ہیں کہ یہ روایتی سیاستدانوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا۔ آج یہ ملک جہالت کے اندھیروں میں غوطے خار ہے، تو اس کی وجہ یہ جان بوجھ کے اس قوم کو، اس ملک کو